پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسداللہ خان ہوں. اب سے کچھ دیر پہلے عمران خان پہنچے پیمز ہاسپٹل شہباز گل سے ملاقات کرنے کے لیے، لیکن انہیں وہاں پر ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. اس سے پہلے آج شہباز گل صاحب کی جو جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں ان کی عدالت سے ان کی جو جسمانی ریمانڈ ہے اس کو سسپینڈ کر دیا گیا اور 3 دن کے لیے ان کو اسپتال بھجوا دیا گیا تاکہ ان کی صحت جب بحال ہو تو پھر یہ معاملہ دوبارہ عدالت کے پاس جائے گا. گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس جب کویشمنٹ کی درخواست گئی تھی تو اس میں تشدد کا معاملہ زیر بحث آیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے تشدد کا جائزہ لینے کے لیے کہ کیا واقعی جو شور مچا ہوا ہے کہ شہباز گل پر تشدد ہوا ہے اس کے لیے انہوں نے آئی جی اسلام آباد پولیس کو ہدایت کی کہ وہ پیر تک ایویڈنس اکٹھے کریں، تحقیقات کریں اور پیر کو عدالت میں رپورٹ جمع کروائیں. کیا شہباز گل پر تشدد ہوا ہے یا نہیں ہوا اس کے واضح طور پر ابھی تک ہمیں، چونکہ معاملات عدالت میں ہیں تو عدالت سے کوئی چیز سامنے نہیں آئی. میڈیکل رپورٹ ایک سامنے آئی ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شہباز گل پر تشدد نہیں ہوا، لیکن دوسری رائے یہ ہے کہ یہ جو میڈیکل رپورٹ ہے یہ صرف ان کے جو جسم کے باقی اعضاء کے کام کرنے کے حوالے سے اور ان کی نارمیلٹی کے حوالے سے ہے، لیکن تشدد کے حوالے سے چونکہ یہ ایگزامن ہی نہیں کیا گیا اس لیے رپورٹ میں اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن ویسے تشدد ہوا ہے. ایک رائے یہ بھی ہے کہ شہباز گل پر تشدد اس وقت ہوا تھا جب وہ جیل میں تھے یا جب وہ پہلی مرتبہ فزیکل ریمانڈ پر آئے تھے تو اس کے نشانات اب تک تو 6 دن ہو گئے ہیں، مٹ چکے ہوں گے. تو حقیقت کیا ہے؟ کل عمران خان ایک ریلی بھی نکال رہے ہیں شہباز گل کی رہائی کے حق میں. اب اگر معاملات عدالت میں ہیں تو پھر رہائی کے لیے ریلی کیوں نکالی جا رہی ہے؟ تو بہت سارے سوال ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم توشہ خانہ ریفرنس الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے ممنوع فنڈنگ کیس کے حوالے سے وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ چکا ہے. تو آج مختلف چیزوں پر ہم بات کریں گے. پروگرام میں سب سے پہلے ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر اعظم سواتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ اعظم سواتی صاحب. سر میں سب سے پہلا سوال تو آپ کے سامنے یہی رکھنا چاہتا ہوں کہ شہباز گل صاحب جو ہیں ان پر تشدد کے حوالے سے کل عدالت میں جب یہ معاملہ تھا تو ان کے وکلاء کوئی واضح طور پر ثبوت فراہم نہیں کر سکے تھے. کیسے آپ کہتے ہیں کہ شہباز گل پر تشدد ہوا ہے؟ آپ کے پاس شواہد کیا ہیں؟ دیکھیں، جب ریاستی تشدد ہوتا ہے یہاں پر تو ریاست نے پھانسیاں تک دی ہیں، تو پھر آپ مجھے بتائیں نا کہ شواہد کون دیتے ہیں؟ جب اسی بڑی کرسی کے اوپر پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے ذوالفقار علی بھٹو کو قاتل اور مجرم قرار دیا اور اس کو پھانسی دی، تو کون سی شہادت جو ہے یا کون سی گواہی جو ہے ان کے راستے میں حائل ہوئی؟ جن لوگوں نے یا جن اداروں نے شہباز گل کو گرفتار کیا ہے، تشدد کیا ہے، اب وہ اس سے مانگ رہے ہیں کہ آپ بتائیں، کیمرے کی آنکھ سے بتائیں، میڈیکل کی آنکھ سے بتائیں. میڈیکل کرنے والے بھی آپ، گرفتار کرنے والے بھی آپ، تشدد کرنے والے بھی آپ، اور اس سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ اب اپنا کوئی ثبوت دیں. یہ انتہائی بھیانک اور انتہائی فاشزم کی بنیاد ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو ملکی مسائل ہیں وہ حل ہونے کی بجائے دوری پیدا ہوگی ہمارے اور ان کے درمیان میں، نفرتیں پیدا ہوں گی. جی صحیح ہے، لیکن سوال صاحب جب آپ کہتے ہیں کہ ان پر تشدد ہوا ہے لیکن چونکہ وہ بااثر ہیں اور وہ ان کی کسٹڈی میں اس لیے شواہد نہیں مل رہے، لیکن جب آپ کو شواہد مل ہی نہیں رہے تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان پر تشدد ہوا ہے؟ ہو سکتا ہے ہوا ہو، لیکن آپ کے پاس بنیاد کیا ہے یہ کہنے کی کہ ان پر تشدد ہوا ہے؟ گزارش یہ ہے، دیکھیں گزارش یہ ہے کہ گندگی کو جتنا بھی آپ کو ریزیں گے تو گندگی اور بدبو جو ہے نکلے گی. میں آپ کو آسان بتاتا ہوں. میری پوتیاں ہیں، میری نواسیاں ہیں، میرے بیٹے ہیں. میں ایک قوم کا جو ہے سربراہ ہوں. میرا یہ خیال ہے کہ میری اس عمر کے اندر یہ چیز اگر مجھ سے نہ کھلائیں تو میرا خیال ہے یہ بہتر ہے. شواہد بھی ہیں، تشدد بھی ہوا ہے، لیکن جس طرف آپ مجھے لے جانا چاہتے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ ہمارا معاشرہ، ہماری روایات، ہمارا تمدن، ہمارا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا. جو کچھ میں نے سنا ہے. سر آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیلی ویژن پر یہ بات کرنا مناسب نہیں ہے؟ جو یہ ٹیلی ویژن پر
بات کرنا مناسب نہیں ہے تو بالکل صحیح ہے، آپ کی بات میں وزن ہے، لیکن یہ ثبوت پرائیویٹلی جج صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس عامر فاروق صاحب جو اس کو سن رہے تھے ان کو دیے جا سکتے تھے، جو کہ نہیں دیے گئے. تو یہ کل وہ مانگتے رہے کہ اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں تو دیں. میرا سوال تو یہ کہ جج صاحب کو دینے میں کیا حرج تھا؟ دیکھیں جو وکلاء اس کی پیروی کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن میں چونکہ ٹھیک ڈاکٹر شہباز گل سے ملا ہوں، یہ ان کی جرم کی پاداش کے اندر نہیں ہے. یہ ایگزیمپلری جو پنشمنٹ ہے، جو تشدد ہے، جو ان کے ایسے اعضاء کے اوپر کیا گیا، یہ ہم سب پوری قوم کو بتانے کے لیے کافی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کیا ہماری سپریم کورٹ کی عدالت 100 موٹو اس کو نہیں لے سکتی کہ اگر ہماری یہ تاریخ کا حصہ بننے جا رہی ہے، اس وقت ینگ پاپولیشن جو ہے پاکستان کی آگے آنے والی جو ہے وہ لیڈ کرے گی. جمہوری حکومت ہم اس کو کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ قانون اور آئین کے اندر، جس کا میں ایک طالب علم ہوں، قطعاً بھی اس کی کوئی اجازت نہیں دیتا. آپ صحافی کی حیثیت سے کہہ رہے ہیں. بالکل صحیح. مجھے بتائیں عمران ریاض کے اوپر جو ہے کیا کچھ نہیں ٹھیک ہوا؟ ہے سر، میں ارشد شریف کیوں چھوڑ گیا؟ بالکل صحیح ہے. ایاز میر جو ہے وہ کیوں صحیح جو ہے سوادی اس صاحب، کو اب اس طرح اس پر یہ تشدد بھی کا ایک نشانہ اور بنایا بحث گیا؟ ہے. اس کا جواب جو ہے وہ مریم اورنگزیب صاحبہ دے رہی ہیں، باقی لوگ دے رہے ہیں. میں اس پر بعد میں آتا ہوں. ذرا اس معاملے کو سمیٹ لیتے ہیں ایک سوال سے فور کر کے، پھر میں باقی چیزوں پر آتا ہوں. میرا ایک سوال صرف یہ ہے کہ جب آج عدالت سے جو ہے وہ ریلیف ملا بھی ہے، آپ بھی غالباً وہاں پر موجود تھے، اور 3 دن کے لیے ان کو جو ہے وہ ہسپتال میں بھیج بھی دیا گیا، تو پھر کل کیوں عمران خان صاحب ریلی کرنا چاہتے ہیں ان کی رہائی کے لیے؟ یہ منڈے کو عدالت لگنی ہے، شہباز گل صاحب نے عدالت میں پیش ہونا ہے، تو فیصلہ عدالت سے آئے تو زیادہ بہتر نہیں ہے بجائے اس کے کہ آپ ان کی رہائی کے لیے ریلی نکالیں؟ دیکھیں بنیادی طور پر بات تو وہی ہے نا کہ جس طریقے سے، جس بھیانک طریقے سے اداروں نے تشدد کیا ہے، میں اس کی مطلب میں کڑیاں جوڑ رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور آپ کے ویور جو ہے میری اس بات کو سمجھیں گے، کیونکہ میں الفاظ کا چناؤ اس طرح کر رہا ہوں کہ میرے بچے اور بچیاں ہزاروں نہیں لاکھوں کے حساب سے آپ کے اس پروگرام کو دیکھتے ہوں گے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی غلط لفظ میرے منہ سے نکلتا ہے تو پھر میری اپنی بھی جو ہے ایک عزت ہے اور ایک وقار ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ مجھے سب سے پہلے اپنے اس زمین کو پھر جواب دینا پڑے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے آپ جیسے صحافی حضرات، آپ جیسے چینل پہ بیٹھ کر کے یہ ساری چیزیں لوگوں کو بتانے والے اور آگے بڑھیں، اس لیے کہ آج ہم پہ ہوا ہے، کل یہ اگر پہلے کبھی بھی ہوا ہے اس قسم کا مسئلہ، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، اس لیے کہ قانون اور آئین کے نزدیک ایک جمہوری ملک کے اندر ان واقعات کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آزادی صحافت پر پابندی کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر ہم نے بھی کیا ہے تو غلط کیا ہے، اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس کو تاریخ پہ لکھ کے جو ہے چھوڑ دینا، پھر قوموں کی جو ہے تباہی ہوتی ہے. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے جس قدر بھی آواز اٹھائی جائے، اتنی بڑی آواز کہ جہاں سینیٹر 3 دن تک برابر ہاؤس کا جو پورا ایک پروسیس تھا وہ نہیں چلا، ہر مرحلے کے اوپر ہم نے آواز اس کو اٹھائی. آپ کی سب سے بڑی پارلیمنٹ کا جو مقتدر ادارہ ہے اس کے اندر پھر بھی اگر اس کے ساتھ یہ تشدد ہوتا ہے، اور یہ دیکھ لیں کہ جگہ جگہ سے پاکستان سے اور بیرون ملک جو ہے ریلیاں نکلی ہیں اس کے لیے کہ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے، اور اس کا نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں نفرت پیدا ہوگی. رائٹ سر، چلیے اس کے نتیجے میں ادارے جو ہیں وہ اپنی بساط خود لپیٹ لیں گے. رائٹ سر، بالکل ٹھیک ہے سر. 2-3 موضوعات پر میں سوادی صاحب آپ سے اور بات کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ توشہ خانہ کا ریفرنس ہے، اسپیکر صاحب نے بھیجا، الیکشن کمیشن میں ابتدائی ہیئرنگ ہو گئی، اس کے بعد جو ہے وہ اب اس کی اگلی ہیئرنگ کے لیے جوابات مانگے گئے ہیں. لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ 2018 میں عمران خان صاحب توشہ خانہ سے گھڑی لیتے ہیں اور اس کو 2019 میں 18-19 والے اثاثہ جات کی ڈکلیریشن میں اس کو ڈکلیئر نہیں کرتے. تو یہ کنسیلمنٹ آف فیکٹس ہے بظاہر، اور اس کو جو ہے وہ پھر جا کے اب وہ 20 اور 21 میں ڈکلیئر کرتے ہیں. لیکن یہ آپ نہیں سمجھتے کہ عمران خان صاحب
پر کہ بڑا سیریس ایلیگیشن ہے ان کی نااہلی کے لیے، اور یہ کافی پوائنٹ ہے کہ انہوں نے اگر ایک شخص نے تنخواہ چھپائی اور وہ نااہل ہو گیا، تو آپ نے اگر ساتھ میں اپنے کروڑوں روپے کی ایک چیز چھپا لی ایسٹس میں، تو کیا اس پر نااہلی نہیں ہوگی؟ یہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کو اٹینٹ کو دیکھا جاتا ہے، انٹینٹ کو دیکھا جاتا ہے۔ توشہ خانہ ایک سرکاری ادارہ ہے۔ میں بحیثیت ایک قانون کے طالب علم کی آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، یا آپ کے ناظرین کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ توشہ خانہ ایک سرکاری ادارہ ہے۔ جب آپ اس سے کوئی چیز لیتے ہیں تو وہ آلریڈی ریکارڈ کے اندر ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو قطعاً بھی بتانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ وہ آلریڈی ریکارڈ کے اندر ہے۔ اس لیے اگر سر جب میں گاڑی خریدتا ہوں تو وہ گاڑی بھی ریکارڈ میں چلی جاتی ہے، لیکن میں ڈکلیئر نہیں کرتا۔ سر ذرا سن تو لے نا جی، ذرا سن لے، میں آ رہا ہوں اس طرف۔ جی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑے محرکات ہیں، اور اس کے پیچھے محرکات یہ ہیں کہ ادارے یہ چاہتے ہیں کہ اچھا اور تو کوئی کرپشن نہیں کی، اور تو کوئی منی لانڈرنگ نہیں کی، لیکن ایک سرکاری ادارے سے آلریڈی ڈکلیئر کی ہوئی چیز ایک قیمت کے اوپر وہ لیتے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ ایک آڑ بنا کر کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی یہ ریت کی عمارتیں جو اس کے، یا ریت کے جو دیواریں اس کے رستے کے اندر جو ہے عمران خان کی بنا رہے ہیں، اور اس وقت ملت اسلامیہ کا سب سے بڑا پاپولر لیڈر وہ ہے۔ آپ اور میں اپنی خوش قسمتی سمجھیں کہ ہمارا لیڈر جو ہے امین اور صادق اور عمران خان ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کو جو ہے میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے یہ حربے کامیاب نہیں ہوں گے جب بھی آپ اس قسم کی تحریک کو، جب بھی آپ اس قسم کے لیڈر کو دبانے کی کوشش کریں گے، اس سے ملک کا اور اداروں کا نقصان ہوگا، اور ادارے آپس کے اندر مگر جو آپ نے آرگومنٹ پیش کیا اعظم سواتی صاحب، اس لیے ملک اس میں یہ فرمائیے کہ اگر میں ایک گھر خریدتا ہوں جس کی رجسٹری ہوتی ہے، اور وہ رجسٹری کا مطلب ہے کہ سرکاری ریکارڈ میں وہ چلا گیا، سرکار کے پاس ہے آلریڈی ریکارڈ میں، پھر بھی میرے لیے ضروری ہے کہ میں اس کو اپنے احساس جات میں ڈکلیئر کروں؟ کیوں ضروری ہے میرے لیے؟ کوئی وجہ ہوگی اس کی، اور اگر میں نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے میں نے اپنے چھپائے ہیں، تو یہ آرگومنٹ تو پھر گھر ہے یا گاڑی ہے، پھر وہ بھی ڈکلیئر کرنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، باقی چیزیں کیوں ڈکلیئر؟ جب آپ سن لیں، آپ ذرا سن لینا، ایک ادارے کے اندر جو ہے یہ کیس گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم کھڑے ہو کر آرگومنٹ جو ہے یہ کریں گے، تو آپ خود دیکھ لیں گے۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ جب کرپشن کا کوئی کیس نہیں ملا، جب منی لانڈرنگ کا کوئی کیس نہیں ملا، جس سے میرا ملک پاکستان اس وقت کھوکھلا ہو چکا ہے، تو یہی نواز شریف کہتے ہیں کہ جب کوئی میرے خلاف کیس نہیں ملا کرپشن کا، تو مجھے اس میں اقامے میں نکال دیا۔ سن لیں، میں حلفیاً آپ کو کہتا ہوں کہ عمران خان کا جو باورچی ہے، جب میں سب سے بڑی وزارت جو ہے ریلوے کا وزیر تھا، تو یہ ایک مذاق خیز بات ہے، لیکن آپ نے بات کر دی اور مجھے وہ یاد آیا۔ تو اس خانسامے نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا کہ جی میرا تو پرائم منسٹر ہے، میں نے تو 20 سال 25 سال اس کی خدمت کی ہے، لیکن اب میرا بھائی جو ہے نائب قاصد، اس کے لیے جو ہے اگر مہربانی کر دیں۔ تو میں نے کہا میں عمران خان سے بھی زیادہ سخت ہوں، میرا کسی کو ہائر کرنے کا خود اپنا میں اس بات کا مجاز نہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایسا ہی ہوں کہ میں ملک پاکستان سے لینے کی بجائے میں ان اداروں کو دیتا ہوں، یا جہاں میں نے وزارت کی ہے، ذرا ان سے پوچھ لیں کہ کیا اس کے عمران خان کے وزیر کا خرچہ صفر تھا یا نہیں تھا۔ یہ وہ باتیں آپ چھپا نہیں سکتے نا قوم اور ملک سے، اس لیے میں یہ کہتا ہوں بالکل صحیح ہے۔ ایک چیز اور مجھے بتائیے سوادی صاحب، کر لیں جی ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوگا، بالکل صحیح ہے۔ سوادی صاحب یہ فرمائیے کہ ایف آئی اے نے آپ سے کچھ چیزیں مانگی عمران خان صاحب سے، عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میں ایف آئی اے کو یہ چیزیں نہیں دیتا، ظاہر پارٹی کی فنڈنگ کے حوالے سے تھی، پھر اب انہوں نے اس عمران خان کے موقف کو
جو ہے وہ ماننے سے انکار کر دیا اور دوبارہ وہ نوٹس بھیجیں گے عمران خان کو. ایف آئی اے انویسٹیگیشن کریے. کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ اگر کوئی ادارہ انویسٹیگیشن کر رہا ہے تو وہ انویسٹیگیشن ہے, وہ کنوکشن نہیں ہے کوئی. بلکہ جو الفاظ استعمال کیے جیسے عامر فاروق نے, انہوں نے کہا کہ کوئی 302 کی پروسیڈنگز تو ایف آئی اے آپ کے خلاف لانچ نہیں کر رہی, تو کرنے دیجیے ان کو انویسٹیگیشن. کیا حرج ہے اس میں؟ دیکھیں, انویسٹیگیشن ایک الگ چیز ہے, مجھ پر الزام لگانے کے بعد جو ہے مجھ سے بیان لینا ایک الگ چیز ہے. میں آپ کو قانون کی بات بتا رہا ہوں. سیلف انکریمنیشن جو ہے کسی بھی قانون کے اندر جو ہے اجازت اس کی نہیں ہے. اگر میں ایسے مثال دیتا ہوں, اللہ تعالیٰ بچائے, اگر میں نے کوئی قتل کیا ہے تو آپ آ کر مجھ کو زبردستی یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم اقرار کرو کہ واقعی تم نے قتل کیا ہے. اس کے محرکات مختلف ہو سکتے ہیں, کچھ ہو سکتا ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ قانون کے مطابق جو ہے سیلف انکرمنیشن جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے, اس لیے انہوں نے انکار کیا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی تحقیق کو چھوڑ دیں, اپنی انویسٹیگیشن کو چھوڑ دیں. ایف آئی اے کو مکمل آزادی ہے, بلکہ جتنے بھی ادارے ہیں اس قسم کے تحقیق کے, پراسیکیوشن کے ادارے, ان کو ہر طرح سے تحقیق کرنا چاہیے کہ کیا ہماری یہ ممنوعہ فنڈنگ جو ہے یہ اس زمرے کے اندر آتی ہے. صحیح ہے. اور اس کا لیکن وہ تحقیقات کے لیے تو آپ سے ڈاکومنٹس مانگ رہے ہیں جو عمران خان کہتے ہیں میں آپ کو جواب دے نہیں ہوں. نہیں, جواب دے ایک چیز ہے, ڈاکومنٹ دینا ایک چیز ہے. جو چیز عدالت یا الیکشن کمیشن مانگے گا, ہم نے پہلے بھی بہت بڑا ڈیٹا جو ہے ان کو دیا ہے. آپ مولانا فضل الرحمان سے ڈیٹا تو لے کے دیکھیں. آپ جو ہے دیکھیں نا, اسکروٹنی کمیٹی تو سب کے لیے ایک ہی تھی. ہمارا کام تو ہو گیا. اب ذرا مہربانی کر کے نون لیگ جو ہے یا پیپل پارٹی جو ہے جے یو آئی ہے, ان کا بھی تو جو ہے ذرا مالنامہ تو سامنے لے کے آئے. ہمارا ریکارڈ ٹو بینک ہے اور بڑا وسیع ہے, اور وہ ساری چیزیں, اور خدا نخواستہ کسی چیز کی کمی ہے ہم وضاحت کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. پابند ہیں قانون کے مطابق, اس لیے کہ قانون سب پہ لاگو ہے. لیکن ذرا مہربانی کر کے دوسروں سے بھی لے کے آئیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ جب تک وہ نہیں کریں گے ہم بھی نہیں دیں گے. اعظم سواتی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر اعظم سواتی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ سر پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ایک بریک لیتے ہیں, ذرا انہی معاملات کی جو ٹیکنیکل ڈسکشن ہے یا عدالت کے اندر جو بحث ہو رہی ہے, اور پھر سب سے بڑا سوال یہ ہے شہباز گل کے حوالے سے کہ شہباز گل اگر اس وقت ان کا سٹیٹس یہ ہے کہ وہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے نہیں ہیں, تو پھر کیا عمران خان کو روکا جانا درست تھا؟ اور اگر وہ جسمانی ریمانڈ پر ہیں بھی تو قانون جسمانی ریمانڈ پر موجود شخص سے ملاقات کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ تو ایک بریک لیتے ہیں, ذرا یہ ڈسکشن بھی کرتے ہیں, وکلاء کے سامنے رکھتے ہیں. بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. اس وقت ہمارے ساتھ کامران مرتضی صاحب موجود ہیں, سینئر قانون دان ہیں. بہت شکریہ کامران مرتضی صاحب. اور شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ شہباز گل کے وکیل بھی ہیں اور سینئر قانون دان ہیں. بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. کامران مرتضی صاحب, اس وقت جو شہباز گل صاحب ہیں ان کی قانونی ان کا سٹیٹس کیا ہے؟ کیونکہ ابھی عمران خان صاحب ان سے ملاقات کرنے کے لیے گئے اور ملاقات نہیں کرنے دی گئی. اگر ان کی جو جسمانی ریمانڈ ہے اس کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے 3 دن کے لیے, تو پھر بھی کیا ان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا سکتی تھی؟ ان کا سٹیٹس اس وقت ہے کیا؟ دیکھیے, اگر کسی کو ملاقات کے لیے اجازت لینی ہے, ایون وکیل کو بھی اجازت لینی ہے, تو اس کے لیے بڑا آسان سا طریقہ ہے. کوئی بھی ملنا چاہتا ہے, فیملی سے ملنا چاہتا ہے, جو ریمانڈ گیونگ میجسٹریٹ ہے اس کو ایک معمولی سی 1 پیج کی درخواست دینی ہے, اور اس پہ وہ سن کے اس کا فیصلہ کر دیں گے, وہ پرمٹ کر دیں گے آپ کس وقت ملنا چاہتے ہیں. اگر اس طرح سے ادروائز جو ہے نا, ایک جو کہتی ہے جو کسٹڈی میں, اگر اس کو اس طرح سے اجازت دے دی جائے کہ جو جس وقت آئے اس سے ملاقات کرے, تو پھر تو ریمانڈ کا مقصد بھی فوت ہو جائے گا. اور ویسے بھی نہیں, لیکن وہ اس وقت ریمانڈ پر ہیں کیا؟ جب آج جوڈیشل مجسٹریٹ کی طرف سے ان کو 3 دن کے لیے ان کو ہسپتال میں رکھا گیا اور کہا گیا کہ 3 دن کے لیے ان کا جسمانی ریمانڈ معطل کر رہے ہیں, تو پھر بھی کیا وہ اس وقت فزیکل ریمانڈ ہی تصور ہوگا؟ نہیں, اس میں اسٹل پولیس کسٹڈی میں ہے, پولیس کی نفری لگی ہوئی ہے, ہاں یا نہیں؟ پولیس اگر اس کے اوپر پولیس کی نفری لگی ہوئی ہے تو اس کا مطلب پولیس کسٹڈی میں, ٹھیک ہے نا جی. اور وہ پرمیشن کے تحت جو ہے پولیس کے پاس ہے, تو
ریمانڈ کیا ہوتا ہے؟ ریمانڈ یہی ہوتا ہے، وہ اس وقت جو ہے نا ان کو جو ہاسپٹل میں منتقل کیا گیا ہے مگر پولیس کسٹڈی میں ہے، اگر کوئی ملنا چاہتا ہے، فیملی سے ملنا چاہتا ہے، وکیل صاحب کوئی ملنا چاہتے ہیں، وہ اپنا وہ ریزنز لکھ کے اور اس میں جو نا اسی میجسٹریٹ سے پرمیشن لے لے، اس میں کون سی بات ہے خاص؟ جی شعیب شاہین صاحب، آپ کی رائے کیا ہے اس پر؟ اگر وہ پولیس کسٹڈی میں ہیں اور ان سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں جایا جا سکتا بغیر درخواست یا اجازت کے، تو عمران خان صاحب کا جانا درست نہیں تھا پھر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس جمعرات کو یہ کیس لگا تھا، یعنی کل، تو جو انہوں نے اس پہ آرگومنٹ سننے کے بعد جو فیصلہ فرمایا ہے وہ فیصلہ یہ کہا ہے کہ پہلے تو وہ وکلاء میں ملنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے رولز کو جو کہ یہاں اپلیکیبل ہیں اس کو مینشن کر کے کل ایک آرڈر پاس کیا ہے جس میں یہ ڈائریکشن دی ہے کہ یہ پمس میں ان کو ملنے دیں، وکلاء کو، ان کی فیملی کو، ان کے فرینڈس کو۔ تو وہ ایک کورٹ کا آرڈر بھی موجود ہے اس کے اندر اور وہ کل ہوا ہے، تو اس آرڈر کے باوجود سر وہ جو آرڈر جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں نا اس میں انہوں نے، جی شعیب شاہین صاحب، جس کورٹ کے آرڈر کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس میں انہوں نے پیراگراف نمبر 6 میں لکھا ہے کہ لرنڈ کاؤنسل فار دا پٹیشنر کنٹیسٹڈ ورڈ لائر آر ناٹ بینگ گرانٹیڈ ایکسیس ٹو دا پٹیشنر۔ جب آپ نے یہ آرگومنٹ پیش کیا انہوں نے کہا کہ وین کنفرنٹڈ ایز انڈر وچ لا دس کین بی ڈن، تو پھر لرنڈ کاؤنسل فار دی پٹیشنر واز انیبل ٹو سائٹ اینی لا، آپ کوئی بھی لا سائٹ نہیں کر سکے، یہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جی دوسری طرف سے پھر لاہور ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ کا حوالہ دیا گیا۔ دیکھیں میری بات سنیں، اب آپ تو وہ کیا کہتے ہیں جرا کر رہے ہیں کہ جو کورٹ کا آرڈر کیا ہے، یہ تو کورٹ کے آرگومنٹس میں لکھا ہوا ہے۔ وہ فیصل چودھری صاحب ہمارے دوست ہیں، انہوں نے اپلیکیشن دی تھی، میں بھی اس پہ موجود تھا۔ وہ کورٹ آرڈرس ہم وہ رولز لے کر نہیں گئے تھے، اس لیے اس کا اسپیسیفک رول کون سا ہے کورٹ نے یہ اسپیسیفک کوشچن کیا۔ دوسرے وکیل صاحب کے پاس وہ بک موجود تھی۔ یہ کتاب جب کسی ایک ہم میں سے کسی ایک کے پاس بھی ہوتی ہے نا تو وہ ریفرنس دیا جا سکتا ہے کہ یہ اسٹیبلش لا ہے، اس کے لیے وائلیشن آف رول کہیں کوئی بندہ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ایک اسٹیبلش لا ہے، کوئی بھی ہم میں سے کوئی بھی وکیل کسی بھی پارٹی کا کوئی ایک کتاب لے آتا ہے، کسی کے پاس کتاب ایٹ دیٹ پریزنٹ ٹائم میں اویلیبل اگر نہیں ہے تو دیٹ از ناٹ نیسیسری کہ اگر ایک کے پاس کتاب ہے تو دوسرے کی کتاب کا بالکل صحیح ہے شعیب صاحب۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ یہ جو جس لا کا حوالہ دیا گیا اس میں صرف لیگل ٹیم مل سکتی ہے؟ جی نہیں، کوئی لیگل ٹیم نہیں ہے، اس کے اندر وہ مینشن ہے، آپ آگے اگر پڑھیں اس میں اندر مینشن ہے یہ کہ آپ باقی لوگ بھی مل سکتے ہیں، فیملی بھی، فرینڈس بھی مل سکتے ہیں، اس کے اندر انہوں نے اس کا ریفرنس دیا ہے۔ تو لہٰذا یہ وائلیشن آف دی آرڈر آف دی ہائی کورٹ ہے، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدنیتی پہ مبنی ہے۔ اس طرح کا کوئی بھی فیصلہ کہ اگر کوئی ملنا چاہتا ہے آپ ان کو ملنے کی اجازت دیں، ہاں آپ ایسا ماحول کریٹ نہ کریں کہ کوئی 100 بندہ ملنے چلا جائے، 400 بندہ ملنے چلا جائے، یا ایسا کوئی ماحول نہ ہو۔ اگر ایک بندے، 2 بندے، 4 بندے، 10 بندے اگر ان کو ملنا چاہتے ہیں تو اس میں کسی قسم کی کوئی کباط نہیں ہونی چاہیے، اور یہی ہائی کورٹ کا آرڈر ہے۔ یہ ان کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف موجودہ ایڈمنسٹریشن کی انتہائی زیادتی بدنیتی ہے کہ ورسٹ ایگزامپل آف ہیومن رائٹس وائلیشن ہے کہ ایک انسان زندگی موت کے کشمکش میں ہے، یہ حالت ہے۔ آج مجسٹریٹ نے جو آرڈر کیا آپ کے سامنے نہیں ہے، مجسٹریٹ نے کہا کہ جی ڈاکٹر حد ہے ایسے ڈاکٹروں کی جو کہتے ہیں میڈیکلی فٹ ہے، ڈسچارج کر دیا، اس کو ایمبولینس میں لے کر آئے۔ آج کے مجسٹریٹ کا آرڈر اگر آپ پڑھیں وہ یہ کہتا ہے کہ اگر وہ ٹھیک تھا تو اس کو ایمبولینس میں کیوں لائے ہیں، اس کو ماسک پہنا کے آکسیجن کا کیوں لائے ہیں۔ یہ پولیس کی اور ڈاکٹروں کا حال دیکھیں، یہ اگر ہمارے ادارے اس طرح کام کریں گے تو ہیومن رائٹس وائلیشن انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ وہ اس وقت وہ فزیکل ریمانڈ پر ہیں، اس وقت وہ فزیکل ریمانڈ پر ہیں یا نہیں ہیں اس وقت شہباز گل؟ دیکھیں ہائی کورٹ جو مجسٹریٹ صاحب نے آرڈر کیا ہے وہ گول مول قسم کا آرڈر کیا ہے۔ انہوں نے ایک طرف تو کہا ہے کہ یہ فزیکل ریمانڈ پہ نہیں ہے، دوسری طرف انہوں نے اس کی ہیلتھ کنڈیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے آرڈر کر دیا ہے کہ اس کو پمس میں ایڈمٹ کیا جائے اور اس کو منڈے والے دن پیش کیا جائے۔ اس لیے نگرانی تو بہرحال پولیس کی ہے، لیکن ان کی کسٹڈی میں کیونکہ ظاہر جیل سے تو وہ پولیس لے کر آئی ہے، تو فار آل پریکٹیکل پرپزز یہ ان کے پاس فزیکل ریمانڈ پہ تصور کیا جائے گا، لیکن کورٹ نے ڈیفرنٹ ویو لیا ہے۔ ٹھیک، صحیح ہے، کسٹڈی میں ہے لیکن وہ ان پہ تفتیش نہیں کر سکتے، بالکل صحیح ہے۔ یہ جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے۔ ایک چیز اور کامران مرزا صاحب یہ کہیے کہ یہ جو ایف آئی اے کی، یہ میں ایک اور دوسرے موضوع پر آ رہا ہوں،
एक चीज मैं पहले कल भी मामला अदालत में भी डिस्कस हुआ कि एक चीज क्लियर कर जी, एक चीज क्लियर कर दूं, क्योंकि आप ये मुझे भी एट्रीब्यूट कर रहे हैं कि शायद अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। कतई नहीं, मेरे पार्ट पे ये कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि वो उनसे जो है पुलिस तफ्तीश नहीं कर सकती। वो जो ऑर्डर्स हैं जिसको मेरे भाई नहीं पढ़ रहे, उसका जो है वो कंक्लूजन देखना पड़ेगा कि कंक्लूजन क्या है। और इन केस अगर उन्होंने परमिट किया हुआ जिस तरह से मेरे भाई फरमा रहे हैं, तो फिर तो कंटेम्प्ट का केस है, फिर तो सीधा सीधा कंटेम्प्ट में जाइए। मैजिस्ट्रेट ने वो जो गोल मोल से ऑर्डर किया हुआ है, उसके गोल मोल में से अगर कोई फेवर में कोई बात निकलती है तो उसमें चले जाएं, उसके पास भी कंटेम्प्ट में जा सकते हैं। और अगर हाई कोर्ट ने कोई ऐसा ऑर्डर किया हुआ है ऑपरेटिव पोर्शन, उसमें यही कहा गया है कि दोस्त भी मिल सकते हैं, इमरान खान साहब भी मिल सकते हैं, पार्टी के और वर्कर्स भी मिल सकते हैं पेम्स में, तो फिर यकीनन जो है ना फिर कंटेम्प्ट में चले जाएं। फिर तो कोई ऐसी बात ही नहीं है ना, जो कुछ लिखा हुआ है वो तो ब्लैक एंड व्हाइट में होगा, और जो ब्लैक एंड व्हाइट में उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। आप पूछ लीजिए जो पूछना। राइट सर, मैं आपसे ये एफआईए को इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया कि मैं आपको जवाबदेह नहीं हूं, और एफआईए कह दिया कि जी हम आपको दोबारा नोटिस भेजेंगे, और फिर इमरान खान की क्या गिरफ्तारी भी हो सकती है। इस पर मैं आपकी भी और शोएब शाहीन राय लेना चाहता हूं। और फिर वो जो ममनुआ फंडिंग केस वाला मामला है, कल अदालत के पास गया तो अदालत सवाल किया कि अभी तो ये सिर्फ एक रिपोर्ट है, आप हमारे पास क्या लेने आए हैं, और उसमें प्री एडमिशन ऑर्डर्स भी जारी हुए इलेक्शन कमीशन को। तो मैं इन दोनों चीज़ों पर आप दोनों सीनियर वकला की राय लेना चाहता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्लीज़ आप हमारे साथ रहिएगा सर। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। शोएब शाहीन साहब, ये एफआईए का जो मामला है, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उन्होंने इमरान खान को नोटिस भेजा और कहा कि हमें ये रिकॉर्ड फराहम किया जाए। इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया कि जी मैं आपको जवाबदेह नहीं हूं। आज उन्होंने इमरान खान के इस मौक़िफ़ को रद्द कर दिया और कहा है कि जी हम दोबारा आपको भेजेंगे नोटिस। आपके ख्याल में इमरान खान एफआईए को इन्वेस्टिगेशन के लिए कोऑपरेट करने के पाबंद हैं या नहीं है? इमरान खान का मौक़िफ़ दुरुस्त है या एफआईए का मौक़िफ़ दुरुस्त है? देखें, एफआईए की एक स्पेशल जुरिस्डिक्शन है, सिर्फ उन केसेस में इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं और प्रोसीड कर सकते हैं जो शेड्यूल ऑफेंस में आता है। जो शेड्यूल ऑफेंस में नहीं आता उसके ऊपर एफआईए का कोई अख्तियार समाअत नहीं है। ये जो प्रोहिबिटेड फंडिंग या फॉरेन फंडिंग का इशू है, ये दो इंस्टीट्यूशंस के दरमियान है। एक इंस्टीट्यूशन है पॉलिटिकल पार्टीज, एक इंस्टीट्यूशन है आपका ईसीपी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। वो पॉलिटिकल आर्डर 2002 हो या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 2017 हो, इन दोनों में जज़ा सज़ा और तरीक़ाकार इसके अंदर मुकर्रर है। इसमें कोई एफआईए नहीं है, और किसी एफआईए को ये अख्तियार या किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में ये अख्तियार समाअत ही नहीं है। एंड स्पेशली इन दी सर्कमस्टांसेस कि जब रिपोर्ट उन्होंने बनाई है ईसीपी ने, उन्होंने उसका शोकाज दिया है इमरान खान साहब को कि आप इसका जवाब दें, जो कि उन्होंने ईसीपी को अभी जवाब देना है, और उसके बाद हेयरिंग करने के बाद वो फाइनल ऑर्डर पास करेंगे। क्या वो ऑर्डर पास करते हैं? तो लिहाजा इस स्टेज पे एफआईए का कॉग्निजेंस लेना, एफआईए का इस मामले में रिकॉर्ड तलब करना, एफआईए का इसमें प्रोसीड करना, न सिर्फ ये कि वो प्रीमेच्योर है बल्कि उनके अख्तियार समाअत से ओवर एंड अबव है, यानी वो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी कर रहे हैं टू दैट एक्सटेंट। मेरी नज़र में वो बिल्कुल इमरान खान सही है। लेकिन सर इसमें कल जो शोएब साहब, ठीक है शोएब साहब, जो कल जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इन आर्गूमेंट्स के जो अनवर मंसूर साहब ने दिए, उसके जवाब में उन्होंने कहा कि अगर कोई एजेंसी इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो वो कन्विक्शन तो नहीं कर रही, उसको करने दें क्या है। और उन्होंने फिर कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट या कोई भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी तो किसी इदारे को रेफर कर सकती है कि आप आएँ, जैसे कि फेक अकाउंट्स के केस में हुआ था, जैसे उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रेफर किया था कि नैब इसमें जो है वो तहकीकात करे। तो उन्होंने कहा कि मैं एफआईए को मना नहीं कर सकता कि वो ना करे। तो आप क्या इस आर्गूमेंट को या इन रिमार्क्स को कैसे देखते हैं जस्टिस आमिर फारूक साहब के कि कोई अदालत भी तो कह सकती है, रेफर कर सकती है? पहली बात यह है कि अदालत के जो रिमार्क्स होते हैं वो जुडिशल रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं होते, वो उनकी एक टेंटेटिव असेसमेंट होती है या वो एक क्वेश्चन करते हैं फ्रॉम दी काउंसिल ऑफ द पार्टीज। तो लिहाजा जो वो रिमार्क्स देते हैं, रिमार्क्स कभी भी जुडिशल रिकॉर्ड या जुडिशल प्रोसीडिंग्स का हिस्सा नहीं होती। बाइंडिंग इफेक्ट होता है जब वो ऑर्डर करते हैं। लिहाजा कोई अगर ऐसा ऑर्डर है तो हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं, रिमार्क्स पे डिस्कस नहीं कर सकते। और हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये है कि हमारा सारा निज़ाम जो हम चला रहे हैं, हाँ वो मीडिया चला रहा है, हाँ जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं या जो कुछ हो रहा होता है, वो सारा का सारा
जजेस के रिमार्क्स के ऊपर चल रहा होता है. ये रिमार्क्स देने पे भी पाबंदी होनी चाहिए. चलिए और आप इसको रिमार्क्स ना समझें, आप इसको सवाल समझ लें. जी सवाल जी ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन वो बाद दफा वो सिर्फ सवाल होता है तो हमें ऐसा लगता है कि उन्होंने फैसला दे दिया है. जी हाँ, यही गलत बात है. अगर उन्होंने सवाल कोई कर दिया है तो सवाल का मतलब ये नहीं है कि कोई फैसला हो गया है, हम उस पर आगे नहीं चल सकते. अब आपकी तरफ से अगर ये सवाल आता है तो मैं उसका जवाब ये देता हूँ. फर्ज करो हम ये तसव्वुर करें कि कोई कोर्ट किसी अथॉरिटी को या किसी को कोई इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी के लिए अगर भेजती है तो वो कोर्ट की एक अख्तियार समात और जुरिस्डिक्शन होती है कि वो किसी भी अथॉरिटी को, क्योंकि जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं वो किसी भी अथॉरिटी को कोई भी ऑर्डर पास करने का और उस पर रिपोर्ट मंगवाने का अख्तियार रखते हैं. लिहाजा वो एक स्पेशल वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तस्वर होगी या इंक्वायरी कमेटी तस्वर होगी या इंक्वायरी रिपोर्ट तस्वर होगी, उसका इस शेड्यूल ऑफेंस में कोई भी प्रोसीड करना या इंक्वायरी रिपोर्ट मांगना, तो वो दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं. लिहाजा इनको दोनों को इंटरमिक्स नहीं किया जा सकता. तो मैं समझता हूँ कि ये इमरान खान का फॉर द टाइम बीइंग मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है कि अख्तियार समात FIA का यहाँ नहीं बनता, लिहाजा उनकी वो पाबंद नहीं है. बिल्कुल सही. जी कामरान मुर्तज़ा साहब, आपकी राय, क्या ये FIA का दायरा समात नहीं बनता और वो पाबंद नहीं है इमरान खान के? उनको जवाब दें. शुएब साहब के दलाइल से मैं बिल्कुल इत्तफाक नहीं करता, और मेरा ख्याल है कि ला ये नहीं है. ला ऐसा है कि अगर पहली बात तो ये कि इस जो FIA का नोटिस था, जो मुझे शायद कुछ थोड़ा सा इल्म है, मेरा ख्याल है उसको चैलेंज किया गया था, और उस चैलेंज के नतीजे में जो है वो कोर्ट ने जो कुछ ये जो आप फरमा रहे थे, कोर्ट ने उसी पे कहा था. तो अगर ये चैलेंज नहीं भी किया गया तो किसी भी इन्वेस्टिगेशन में कोर्ट कभी मुदाखलत नहीं करती. ये एक बात जी नहीं सर, इसको चैलेंज नहीं किया गया था. ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समात हो रही थी, जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है या रिपोर्ट है उसको चैलेंज किया गया है, और उसी में ये डिस्कशन हुई थी जिसमें ये डिस्कशन उसकी एक क्लेम थी ना, ये उसी में इस बात को कि जी आगे इन्वेस्टिगेशन FIA कर रही है इस मामले की, तो उसी की एक क्लेम थी. तो उसको भी किसी बिजनेस एप्लीकेशन के जरिए शायद उसको क्वेश्चन किया गया था. तो ये तो खैर फैक्ट्स जो है, चूँकि शुएब साहब इमरान खान साहब के या PTI के वकील हैं तो इनको ज़्यादा फैक्ट्स पे ज़्यादा पता होगा, मगर ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन में कोई जो है अदालत भी खुद भी मुदाखलत नहीं करती. एट दी मोस्ट जो है ना वो उनकी मुदाखलत इतनी सी हो सकती है कि वो कहते हैं कि कोई कर्ज़ब जो है ना वो मय्यज़ ना लिए जाए, इतनी मुदाखलत वो करते हैं ताकि कोई गिरफ्तारी ना हो. बाकी इन्वेस्टिगेशन से आज तक कभी किसी अदालत ने रोका नहीं है. ये एक बात समझ लीजिए. दूसरी बात यह है कि मैं एक शहरी के तौर पे, अगर मैं बहुत बड़ा भी शख्स हूँ, बहुत कुछ भी रह चुका हूँ, तो अगर मुझे किसी अदारे की तरफ से कोई नोटिस मौसूल होता है तो मुझे उसको रिस्पॉन्ड करना लाजिम हो जाता है. अगर मैं उसकी लीगलिटी को डिसाइड करने बैठ जाऊँ कि ये आपका इख्तियार नहीं है इसलिए मैं नहीं आता, ये मेरा इख्तियार है और कि मैं आपके पास इस रियासत मदीना में नहीं जाता, तो ये जो ना इस लीगलिटी को हम क्वेश्चन नहीं कर सकते. लीगलिटी जो है ना वो उन्होंने डिटरमिन कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं कामरान मुर्तज़ा साहब? FIA क्या इमरान खान की गिरफ्तारी भी मुमकिन है इसमें? इसकी कॉन्सिक्वेंसेस में एक दूसरा केस भी दर्ज हो सकता है. वो अगर कोई किसी तफ्तीश में कोऑपरेट करने से कोई इनकार करे तो उसके लिए फिर अपने तरीके, एक तो दूसरा केस दर्ज हो सकता है. फिर आज तो नोटिस भेजा गया था कि आप आगे कोऑपरेट करें, कल इसके वारंट भी इशू हो सकते हैं. तो इसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस हुआ करते हैं. मेरा ख्याल है कि यहाँ पे एडवाइस वो देने वाले ज़्यादा बेहतर समझते होंगे, मगर मेरा ख्याल है कि ये दुरुस्त नहीं है कि आपकी मर्ज़ी है कि आप कहें कि मैं आऊँगा और आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं है या मैं नहीं आऊँगा. आपको जाना चाहिए, जुरिस्डिक्शन को सबमिट करना चाहिए और वहाँ पे जाके ये कहना चाहिए कि आप अपनी जुरिस्डिक्शन से एक्सीड कर रहे हैं. आप ये जो आपने मुझे बुलवाया है ये आपके जो शेड्यूल में नहीं आता. बाकी आप फैक्चुअल साइड पे भी उसको रिस्पॉन्ड करें. सही है. मगर इस तरह से कामरान साहब, जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया, जिसको हम फैसला कहते हैं, क्या वो फैसला है या रिपोर्ट है? ये सवाल भी अदालत में उठा है. आपकी इस पर राय क्या है? वो महज एक रिपोर्ट है या वो एक फैसला है एक पार्टी के खिलाफ? नहीं, उसमें ऐसा है कि रिपोर्ट जो है वो डिस्कस हुई है, उसका वो हिस्सा है, रिपोर्ट उसका हिस्सा है. अदरवाइज जो है ना वो उन्होंने डिटरमिन कर दिया कि ये फॉरेन फंडिंग का या प्रोहिबिटेड फंडिंग का
کیس ہے اور وہ اسٹیبلش ہو گیا. یہ انہوں نے کنکلوڈ کر دیا. جب کنکلوڈ کر دیں گے کہ یہ چیز جو ہے فارن فنڈنگ یا فارن ایڈڈ اس میں جو ہے نا وہ انہوں نے شاید الفاظ استعمال کیے, تو یہ اس کا حصہ ہے. تو پھر دین جو ہے نا ان کا کنکلوژن آ گیا, ان کی فائنڈنگ آ گئی. اب اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے یہ اب ڈٹرمن کرنا ہے, یہ الگ سے بات ہے. ایک کانسیکوینس جو ہے نا وہ یہ ہو سکتا ہے وہ کہ کوئی ڈیکلیریشن آ جائے پارٹی کے اگینسٹ. ایک کانسیکوینس یہ ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے, میں غلط ہو سکتا ہوں, مگر ایک ممکنہ کانسیکوینس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے غلط سرٹیفکیشن کی ہے, آپ نے غلط ڈیکلیریشن دیا ہے, تو 62(1)(f جو اٹریکٹ کر سکتا ہے. تیسرا کانسیکوینس وہ ہو سکتا ہے کہ ایف آئی اے اس بات کو جاننے کی کوشش کرے کہ یہ معاملہ جو ہے نا یہ پیسے باہر کسی ایک مخصوص پارٹی کو کیوں دیے گئے, یا اس کو جو ہے نا کس طرح سے جو ہے نا اس حوالے سے کمپنسیٹ کیا گیا, یا کوئی اس میں ملک کے مفاد کے خلاف تو کوئی بات نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ممکنہ طور پہ ہیں, مگر یہ چونکہ یہ انویسٹیگیٹ ہو رہا ہے ایف آئی اے کے پاس اس وقت, تو وہ ہونا ہے اس میں. جہاں تک تعلق ہے اپنا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا, وہ کنکلوڈ کر بیٹھی ہے. اب اس کی جو مسنیت کوئی آف شوٹس ہوں گی وہ آگے آ کے سامنے آئیں گی, مگر یہ اس میں بالکل ٹھیک ہے. تو جی, مگر اس میں شعیب شاہین صاحب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ جو فیکٹس ہیں اس رپورٹ کے وہ غلط ہیں جو الیکشن کمیشن نے دی ہے. اب اگر فیکٹس غلط ہیں تو اس کے لیے وہ اپیل میں جاتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس جب ریٹ پٹیشن جاتی ہے تو ریٹ پٹیشن کا کیا یہ سکوپ ہے کہ وہ فیکٹس کو درست کرے؟ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے کیا سیکھ کر رہی ہے پی ٹی آئی آپ کے خیال میں؟ لیکن پہلی بات تو ایک میں ذرا کامران مرتضیٰ صاحب کی بات کا جواب دے کے آگے چلوں گا. جو فرما رہے ہیں نا کہ ایف آئی اے انویسٹیگیٹ کر رہی ہے, جی انویسٹیگیشن اور کوئی کورٹ انویسٹیگیشن کو جنرلی نہیں روکتی. پہلا تو میرا ایک سوال یہ ہے کہ جب کوئی جرم ہوتا ہے تو اس کی پہلے ایف آئی آر کرتی ہے, پھر اس کے بعد اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے. اس لیے عدالتیں عام طور پر انویسٹیگیشن نہیں روکا کرتی. لیکن یہاں جرم کوئی نہیں ہوا, جرم کی ایف آئی آر نہیں کٹی. میں کل کہوں کہ قتل کا مقدمہ ہو گیا, کل قتل کی ایف آئی آر کاٹ کے ایف آئی اے اس کے اوپر انویسٹیگیشن شروع کر دے, کیا اس کو اختیار سماعت ہے؟ کیا وہ قتل کی ایف آئی آر کاٹ کے یا اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرنے کا حق رکھتی ہے؟ نہیں رکھتی. یہ ہے کوشچن. جس کی جو اختیار سماعت ہے جس ادارے کی, وہ اس کو سن سکتا ہے, دوسرا کوئی ادارہ نہیں سن سکتا. پہلی بات. تو دوسری بات, جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ ایک رپورٹ ہے یا آرڈر ہے, تو یہ دونوں چیزیں ہیں. پریکٹیکلی یہ ایک رپورٹ ہے, کیونکہ شو کاز نوٹس جب دیا گیا ہے تو اٹ کوڈ بی کنسیڈرڈ ایز رپورٹ, لیکن اس کے اندر آرڈر کا تصور بھی بن گیا, کیونکہ اس کے نیچے لکھ دیا گیا کہ فیڈرل گورنمنٹ اگر اس پہ کوئی چیز چاہے تو اس پہ پروسیڈ کر سکتی ہے. یہ دونوں چیزیں مکس کر دیا ہے, رپورٹ کو بنیاد بنا کر آرڈر بھی تصور کر لیا اور رپورٹ بھی بنا دی. حالانکہ جب آپ شو کاز نوٹس دے رہے ہیں تو یہ ایک رپورٹ میکسیمم تصور ہوتی ہے, بلکہ رپورٹ سے بھی کم. بہت شکریہ. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ویسے تو رپورٹ ہے لیکن اس کو ایک آرڈر بنا دیا گیا ہے. بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. کامران مرتضیٰ صاحب آپ کا بھی شکریہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.